ایک ریڑھی پر نا ایک بندہ فروٹ بیچ رہا تھا، تو ایک مانگنے والا نا اس کے پاس گیا، جا کے کہتا ہے اللہ دے ناز میں بچ دے۔ اس نے ریڑھی سے گلے سڑے جو اس کے پاس فروٹ تھے وہ اٹھا کے اس کو دے دیے۔ بندے نے اللہ سے شکوہ کیا، یا اللہ تیرے نام پر مانگا ہے تو یہ مجھے گلے سڑے فروٹ دے رہا ہے۔ خیر تھوڑی دیر بعد وہی بندہ پیسے لے کے اسی ریڑھی پر گیا، پیسے دے کے اس نے کہا کہ اب مجھے فروٹ دو، تو اس کی ریڑھی میں سب سے اچھے جو پھل تھے اس نے وہ اٹھا کے اس کو دے دی۔ تو کہتا ہے واہ مولا، تیرے نام تو منگیا سی تیرے نے گلے سڑے پھل دیتے تھے، جس بندے نے میں نوٹ بہائے نا تو اس نے ریڑھی میں سے چن کے سب سے اچھے پھل دیے۔ یہ بات پھل کی اور پیسوں کی نہیں ہے، میں بات یہاں پہ بالکل بھی پیسوں کی نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک نظریے کی، ایک مائنڈ سیٹ کی کر رہا ہوں کہ یہ غیر ایسے سکتا ہے کہ غیر مسلمان ماں کی گود میں بڑا ہو، مسلمانوں کے علاقوں میں بڑا ہو، لیکن اتنی توفیق نہ ہو کہ وہ مسجد میں چلا جائے۔ کیسے مسلمان ہیں آپ یہاں پر کافی لوگ بیٹھے ہیں، آپ یقین کریں شاید میری باتیں آپ کو جذباتی لگیں لیکن یہ دکھ ہے، درد ہے۔ اگر آپ سب لوگوں کو میں ایک سائٹ میں لے کر جا کے پوچھوں کہ کیا آپ اپنے بچے کو کسی مدرسے میں داخل کروائیں گے، 90% ہیں ان کی آنکھیں جھک جائیں گے۔ سب کو پتہ ہے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، اور جب باپ فوت ہو جاتا ہے، جب ہم فوت ہوں گے پھر وہ کسی حافظ صاحب کو تلاش کریں گے، حافظ صاحب دیر بعد ابا فوت ہو گیا، جنازہ ہی پڑھا رہا، ڈرے اس وقت سے۔ دنیا کی اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے مہنگی چیز جنت ہے، یہی تو نہیں رہ گئے۔ ہم سے پہلے لوگ جائیں قبرستان میں دیکھیں، وہ جو ڈاکٹر صاحب زیادہ فیس چارج کرتے تھے نا، 5 کروڑ کی کوٹیاں قبرستان میں پڑی، جو پولیس والا ظلم کرتا تھا وہ بھی اسی قبرستان میں۔ نہیں یقین تو میرے ساتھ چلے گا، آپ کے دکھا دیں